اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح آپ سب بہنوں کی خدمت میں یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ گروپ میں ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں امہات المومنین، صحابیات کرام اور اللہ کی ولیاء رضی اللہ عنہم کی سیرت، ان کے اخلاق اور کردار کے واقعات سنیں گے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس نیک مقصد کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، اگر ہم تاریخ پر ایک نظر ڈالیں اور اسلام کے آنے سے پہلے اور اسلام آنے کے بعد عورت کے مقام کا تھوڑا سا موازنہ کریں تو ہمارے لیے بہت شکرانے کا باعث بنے گا۔ یہ چیز ہم میں سے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ عرب کے معاشرے میں عورتوں کے خلاف شدید نفرت پائی جاتی تھی۔ گھر میں عورت کے وجود کو مرد اپنی توہین سمجھتا تھا۔ عرب معاشرے میں بچیوں کو زندہ ترکور کر دیا جاتا تھا۔ سرعام ماؤں کو بازاروں میں بکنے کے لیے لے جایا جاتا تھا۔ لیکن جب اسلام کا سورج عرب کی سرزمین پر طلوع ہوا تو اس سے عورت کی تاریک زندگی میں روشنی کی بارش ہونے لگی۔ اسلام نے عورت کو وہ حقوق دیے جن کا زمانہ جاہلیت میں تصور بھی ناممکن تھا۔ اسلام نے عورت کی مختلف حیثیتوں سے حقوق متعین کیے اور ان کی ادائیگی کو اپنے ماننے والوں پر لازمی قرار دیا۔ اسلام نے عورت کو مختلف نظریات و تصورات کے محدود سے دائرے سے نکال کر بحیثیت انسان اس کو مرد کے یکساں درجہ دیا، اس کے برابر لا کھڑا کیا۔ اسلام کے علاوہ باقی تمام تہذیبوں نے، خصوصاً مغرب جس سے آج ہم بہت مرعوب ہوتے ہیں، یہ عورت کی آزادی، عظمت اور معاشرے میں اس کے مقام و منصب دلوانے کا سہرا اپنے سر لینا چاہتا ہے، لیکن اس معاشرے نے بھی ہمیشہ عورت کے حقوق کو پامال کیا۔ دنیا کی مختلف تہذیبوں اور اقوام نے عورت کے لیے سینکڑوں قانون بنائے، لیکن یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ عورت نے اسلام کے سوا اپنے حقوق کی کہیں بھی داد نہیں پائی۔ یونانی تہذیب سے لے کر روم، فارس، ہندوستان، یہودی اور عیسائی تہذیب نے عورت کو معاشرے میں کم تر درجہ دے رکھا تھا۔ انہوں نے دنیا میں برائی اور موت کی ذمہ دار اور اصل وجہ عورت کو قرار دیا۔ یہاں تک کہ انگلینڈ کے 8ویں بادشاہ ہنری VIII کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے دور میں پارلیمنٹ میں یہ قانون پاس کیا تھا کہ عورت اپنی مقدس کتاب انجیل کی تلاوت تک نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ناپاک تصور کی جاتی تھی۔ مذہب اور خصوصاً بڑی بڑی تہذیبوں نے اس صنف نازک کو ناپاک بتا کر اس کا رتبہ اور بھی کم کر دیا، لیکن اسلام کی تہذیب نے عورت کو جو عظیم مقام دیا، کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ عیسائیوں کے نظریے کے مطابق عورت ہی وجہ ہے انسان کی جنت سے نکلنے کی۔ ان کے مطابق شیطان نے حضرت حوا علیہ السلام کو بہکایا اور یوں حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بھی جنت سے اخراج کا سبب بنی، نعوذ باللہ۔ لیکن قرآن نے عیسائیت کے اس باطل نظریے کا رد کرتے ہوئے فرمایا فَأَزَلَّاهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھر شیطان نے انہیں یعنی مرد اور عورت، پھر شیطان نے انہیں اپنی جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا۔ احادیث میں بھی ہمیں عورت کے ساتھ نرمی برتنے اور اسے اعلیٰ مقام دینے کی ترغیب بارہا ملتی ہے، چاہے وہ خطبہ جمعۃ الوداع ہی کیوں نہ ہو۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے بارے میں میری وصیت کو قبول کرو۔ میری بہنوں، یہاں کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن صرف ایک عرض کروں گی اور اپنی بات ختم کروں گی کہ خدا را اپنی حیثیت کو پہچانے۔ عورت کو اسلام سے بڑھ کر عزت کسی اور جگہ کبھی نہیں ملی، نہ ملے گی۔ والسلام۔